اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مخلوق پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ مکۃ المکرمہ میں مشرکوں نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسی کوئی خامی نظر نہیں آتی جو ہم اعتراض کریں، وہ ہمارے دین کے خلاف ہے۔ مشرکوں نے کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد میں 360 بت بنا کے رکھے تھے، بزرگوں کے، نبیوں کے، اور ان کا خیال تھا یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے کام ہوتے ہیں، یہ راضی تو اللہ راضی۔ لبیک لبیک بھی کہتے تھے، داڑھی بھی رکھتے تھے، عصا بھی اٹھاتے تھے۔ مشورہ کیا کہ چلو، مدینۃ المنورہ کا نام یثرب تھا، کہ یثرب کے یہودی جو ہیں وہ عالم ہیں، ان سے کوئی چیز ایسی پوچھے، یہ تو ان پڑھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشورے میں وہ چند آدمی گئے مدینۃ المنورہ، یہودیوں کے عالموں سے ملے، کہا کہ ہمارے شہر میں ہمارے قوم کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں آخری رسول ہوں، پہلے بھی رسول تھے، تو ہمیں ایسی کوئی بات بتا دیں جسے ہم اسے جھوٹا کہنے کے لیے کوئی الفاظ بنا لیں، نہ ساحر ہے، نہ جادوگر ہے، نہ جھوٹا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا اچھا تم ان سے سوال کرو، 3 سوال کرو، اگر ان نے پیغمبر کہلانے والے نے اگر جواب دیا تینوں کا، پھر جھوٹے ہیں، اگر تینوں کا جواب دیا پھر بھی جھوٹا ہے، اگر 2 جواب دیے، ایک میں جواب نہیں دیا، تو پھر وہ سچا نبی ہے۔ انہوں نے کہا پہلے ان سے سوال کرو کہ ذوالقرنین کے بارے میں، کہ وہ شخص مغرب سے مشرق تلک پہنچا، ان کا قصہ بتا دو۔ دوسرا، جو شخص مشرک ہونے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ایک بادشاہ سے بھاگے، غار میں چھپ گئے، ان کا قصہ بتا دو۔ تیسرا، ہم سے پوچھو یہ انسان کا بدن جو ہے، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، کچھ بھی ہے، یہ دنیا کے اسباب ہیں، ان سے یہ سوال کرو کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ روح جو ہے انسان کے اندر، یا یہ روح جن کی جو بھی جاندار ہے ان کے اندر ہے، وہ کیا ہے، کس سے بنی ہوئی ہے۔ وہ آئے، پیارے پیغمبر سے سوال کیا، مبارک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل بتا دوں گا، انشاءاللہ بھول گئے، انسان تھے۔ بھول بھی اس لیے ہوئی کہ قانون بن جائے، دنیا کو بھی پتہ پڑے، تو انسان سے بھول ہوتی ہے، جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، فنسی، قرآن شریف نے کہا بھول گئے تھے آدم، انسان کی یہ فطرت ہے بھولنا۔ 40 دن گزر گئے، مبارک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، لوگ خوش ہونے لگے، دیکھو جواب نہیں آتا، یا تو یہ رسول نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے،
یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا۔ 40 دن کے بعد میں جبریل امین آئے قرآن شریف کی آیت لے کے۔ یہ سورۃ کہف 15 پارہ سے لے کے 16 پارہ میں ہے سورۃ کہف۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ اے میرے نبی، ہرگز نہ کہنا کل میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یاد کر اپنے رب کو جب بھول جاؤ۔ اے میرے نبی، تو بھول گیا تھا انشاءاللہ، سبب یہ ہے نہ چھوڑ دیا، نہ راضی، نہ ناراض ہوں، راضی ہوں۔ لیکن جبریل کا نہ آنا، وحی کا نہ آنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فعل نہیں، نہ ذاتی پروگرام ہے۔ تو سورۃ کہف میں غار والوں کی باتیں اور قصے وہ بتلائے۔ پھر ذوالقرنین، قرآن شریف میں وہ شخص جو مغرب تلک پہنچا، مشرق تلک پہنچا، ایسی قوم تلک پہنچا جہاں یاجوج و ماجوج فسادی مخلوق تھی۔ آج تلک اتنی ترقی کے بعد میں وہاں تلک نہیں پہنچ سکے۔ یہودی و نصارہ، انگریز، یا جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے تبدیل ہوتا ہے چکر، جس طرح کا بھی رب العالمین نے رکھا، وہاں تلک نہیں پہنچ سکے۔ اتنی قوت کے بعد وہ برمودا ٹرینگل کہتے ہیں، جہاں جہاز گم ہو جاتے ہیں، وہاں تلک بھی نہیں پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاطر سورت میں کہا، اے دنیا والو، وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی۔ یہ آج کل والے اگلوں کے مقابلے میں معشار 10 ان کو جو قوت تھی، اسباب تھے، ان کے مقابلے میں یہ 10 حصے میں بھی نہیں پہنچے ہیں آج کی ترقی کے بعد میں بھی۔ تو اصحاب کہف کا قصہ اور ذوالقرنین کا قصہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ آخری انہوں نے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی کہلانے والے بتا دے روح کیا ہے، یہ جو بدن میں ہے، کیا ان کا نام ہے، کیا چیز ہے جو بدن کے جڑنے کے بعد، اسبابوں کے بعد یہ اندر آتی ہے، پھر نکل جاتی ہے۔ فرمایا مقدس کتاب نے، اے میرے نبی کہہ دے، قل الروح من امر ربی، یہ روح جو ہے یہ امر ہے، حکم ہے رب کا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو دیا گیا ہے علم وہ تھوڑا ہے، تھوڑا علم ہے، تمہیں اتنی قوت نہیں ہے کہ روح کو سمجھ سکو۔ قل الروح من امر ربی، یہ حکم ہے یہ رب کا، یہ رب کا حکم ہے، اس کا مادہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا بِهِ وَكِيلًا، اے میرے نبی، ہم چاہیں جو علم تمہیں دیا گیا ہے یا دنیا والوں کو ہے، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو تیرے طرف بھیجا گیا ہے اس کو بھی ہم ختم کر دیں، اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی وکالت کرنے والا، یہ میری مرضی۔
تیرا پروگرام نہیں، یہ میرا پروگرام ہے۔ اللہ رحمتاً من ربک، میرے نبی یہ رحمت ہے تیرے رب کی جس نے تمہیں رسول بنایا، پیغمبر بنایا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، تیرے اوپر فضل اللہ کا بہت ہے، بے انداز ہے مخلوق کے مقابلے میں۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دو سارے جن و انس اکٹھے ہو جاؤ۔ کتنے کتنے شاعر ہوتے ہیں، نیا نیا انداز، نیا نیا طریقہ، نیا نیا ریکارڈ۔ قرآن شریف نے کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے دنیا والو اکٹھے ہو جاؤ، انسان اور جن سب اکٹھے ہو جاؤ، علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سب اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن شریف جیسا بنا کے لاؤ اگر تم سچے ہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، شیطان بھی اکٹھے ہو جائے، ابلیس بھی اکٹھا ہو جائے، ساری دنیا کے جن اکٹھے ہو جائیں، انس اکٹھے ہو جائیں، عقیل اکٹھے ہو جائیں، دانا اکٹھے ہو جائیں۔ میں نے جو اس ان پڑھ نبی کو یہ معجزہ دیا، ان جیسا بنا کے دکھاؤ۔ سوال کرنے والے ان جیسا بنا کے دکھاؤ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے دہرا دہرا کے اس قرآن شریف میں من کل مثل، ہر مثال رکھا تمہارے سمجھانے کے لیے، عقل کے لیے، دلیل، مثالیں، قصے بیان کیے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر انسانوں نے انکار کیا، بے قدر ہوئے، ناشکر ہوئے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثریت کی حالت یہ تھی اور ہے، شاید آگے بھی یہی رہے، تھوڑا ٹائم ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ، کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، نہیں پہنچ سکے تو اب معجزہ مانگتے ہیں، ایسی چیز جو غیر قانونی ہو۔ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، حتیٰ کہ تم نکالو ہمارے لیے چشمہ نکالو۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تمہارے لیے باغ ہو جس میں کھجوریں ہو، انگور ہو، میوے ہو۔ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، نہریں بہا دے جیسے بہتی ہیں، تمہارے لیے باغ ہو، ہمارے لیے چشمے ہو اس بنجر زمین میں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا، ضد ہے نا، او زعمت علینا کسفا، کوئی ٹکڑا گرا دے آسمان کی طرف سے ہمارے اوپر۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اے محمد یا اللہ کو لاؤ ہمارے سامنے، فرشتوں کو لاؤ، فرشتوں کو لاؤ، اللہ کو لاؤ، یا جنت سامنے آ جائے، یا جو مخفی غیب پہ ہے وہ سامنے آ جائے، پھر امتحان کاہے کا۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اے نبی اللہ کو لاؤ، وہ ہم سے بات کرے، فرشتوں کو لاؤ۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے گھر ہو سونے کا۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آسمان پہ چڑھ جاؤ ہم دیکھیں۔
تمہیں چڑھتے ہوئے دیکھیں، انسان کا کام نہیں، بغیر سیڑھی کے، بغیر اسبابوں کے چڑھے، معجزہ الگ ہے، معجزہ غیر قانونی ہے۔ او ترقا فی السماء، اے نبی کہلانے والے، چڑھ جا آسمان پہ۔ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اگر چڑھ بھی گئے پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہی کہیں گے تو ساحر ہے۔ کہا نبیوں کو، عقل سے وہ نہیں پہنچ سکے، مقابلہ نہیں کر سکے، اب ایسی باتیں کرتے ہیں جو غیر قانونی ہو۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، فرشتے سامنے آئے، اللہ سامنے آئے۔ او ترقا فی السماء، یا چڑھ جا، اگر چڑھ بھی گئے، وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، حتیٰ خط لا، ایک خط ہو، ایک کتاب لکھی ہو، یہ کتاب ہے تو ان کو مانتے نہیں۔ تنزل علینا کتابا نقرأ، ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس خط کو پڑھیں، اگر ہو ان کی زبان میں کہیں گے یہ تو ہماری زبان میں ہے، اگر کسی دوسری زبان میں کہیں گے ہم اس کو جانتے نہیں۔ کتاب نقرأہ، قل سبحان ربی، اے میرے نبی کہہ دے پاک ہے رب، یہ ساری قوتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، میں ان کا دعوے دار نہیں ہوں، میں تو پیغمبر ہوں، میں تو رسول ہوں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، آدمی ہوں، آدم کی اولاد ہوں۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں۔ مانو یا نہ مانو، مانو تو بہتری ہے، ورنہ تمہارے لیے آگے عذاب شدید، عذاب شدید ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔